پہلگام واقعہ بھارت نے خود کرایا، سلامتی کونسل میں پاکستان نے ثبوت دے دیا، اقوام متحدہ سے تحقیقات کرانے کی تجویز۔ پاکستانی مندوب نے بتایا را کی ایک دستاویز نے مودی سرکار کی سازش بے نقاب کر دی۔ غیر جانبدار عالمی تحقیقات سے فرار بھارت کے دہشت گرد منصوبے کا واضح ثبوت ہے۔ سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی گئی۔ پاکستان نے سینتاس معاہدے کی معطلی کے بھارتی یک طرفہ اقدام سے بھی ارکان کو آگاہ کیا۔ سلامتی کونسل ارکان نے خطے میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیا، کہا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس کے مقاصد حاصل کر لیے، پانی زندگی ہے، ہتھیار نہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ بتایا پاکستان محاذ آرائی نہیں چاہتا، لیکن اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ بھارت 22 اپریل کے واقعے کو پاکستان کے خلاف جارحیت کا جواز بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت کے اس طرز عمل سے پورے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی بھارت اور پاکستان کو ثالثی کی پیشکش۔ انٹونیو گوتریس نے کہا پاک بھارت کشیدگی خطرناک مقام پر ہے، دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں، غلطی نہ کریں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ یو این آفس ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے، ایسی کاوش کی حمایت اور مدد کے لیے تیار ہے جس سے سفارتکاری بڑھے، امن قائم ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یو این سیکریٹری جنرل میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کشیدگی میں کمی کے لیے انٹونیو گوتریس کی کوششوں کو سراہا۔ پہلگام واقعے کی آزادانہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بھارتی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ 24 کروڑ افراد پر مشتمل زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش، اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ بھارت نے پہلگام واقعے سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا۔ بھارت کا جنگی جنون علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک نمائندگان کو پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر بریفنگ۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ کہا بھارت اپنی جبر انگیز پالیسیوں، انتخابی مصلحتوں اور انتظامی نااہلیوں کا بوجھ پاکستان پر نہیں ڈال سکتا۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کا طرز عمل لا قانونیت پر مبنی ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، امن کا عزم برقرار لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جی ایچ کیو میں 15ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اظہار خیال۔ کہا دہشت گردی کو پوری قوم کے اتحاد سے ہی شکست دی جا سکتی ہے۔ پاکستانی افواج ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ غیر ملکی اسپانسر دہشت گردی بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں جاری اقدامات کے حوالے سے غلط بیانی کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا۔ کئی ترقیاتی منصوبوں کے ثمرات بلوچستان کے عوام کو ملنا شروع ہو گئے۔ بھارتی ایجنسی را کا بلوچستان میں دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بلوچستان میں پراکسی سرگرم، کالعدم BLA، فتنہ الخارج اور غیر قانونی مقیم افغانوں کو دہشت گردی کی ہدایات جاری۔ گوادر، کوئٹہ اور خزدار پر دہشت گردوں کی نظر۔ بھارتی دہشت گردی ناکام بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک۔ بھارت کی جاسوسی کی ایک اور کوشش ناکام۔ پاک بحریہ نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب بھارتی طیارے P-8I کا سراغ لگایا اور نگرانی میں رکھا۔ بھارت نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات LOC پر بھی جاسوسی کی کوشش کی تھی۔ خطے میں امن کے لیے ایران پاکستان کے ساتھ، ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ عباس عراقچی نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں کہا پاک بھارت کشیدگی پر پاکستانی موقف سمجھتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عباس عراقچی کو بتایا بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے GHQ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بھارتی فوج میں بغاوت، سکھ فار جسٹس نے بھارتی فوجی کا آڈیو پیغام جاری کر دیا جس میں وہ کہہ رہا ہے بھارتی فوج میں بغاوت کی فضا بن رہی ہے۔ بغاوت روکنے کے لیے بھارتی کمانڈرز نے سپاہیوں اور افسروں کے موبائل فون ضبط کر لیے ہیں، سپاہیوں کو رابطے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ سکھ فار جسٹس نے سکھ فوجیوں کو تنبیہ کی تھی کہ وہ پاکستان سے جنگ نہ کریں۔ گرپت سنگھ پنو کا کہنا ہے بھارت کے 2 نہیں 9 ٹکڑے ہوں گے، نہ ہندی نہ ہندوستان، دہلی بنے گا خالستان۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی حکومت پر کڑی تنقید۔ بھارتی سیاستدان نے مودی کو استعفیٰ دے کر دوبارہ چائے بیچنے کا مشورہ دے دیا۔
سیاسی رہنما کا کہنا تھا مودی اس دیش کے سب سے ناکارہ اور کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے۔ مودی نے دعویٰ کیا تھا دہشت گردی ختم ہو جائے گی، آج بھی ملک میں دہشت گردی ہے۔ بھارت میں اپوزیشن جماعتیں اور عوام سرکار کے خلاف ہم آواز۔ ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ نے مودی کو اداکار قرار دے دیا۔ ممتا بنرجی نے الزام لگایا مودی فرقہ وارانہ تشدد پھیلا رہا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ سفارتی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی تجزیہ کار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا بھارت کا دیرینہ دوست روس اور چین بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اب تو ہر ملک بھارت سے کہہ رہا ہے جنگ مت کرو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو غیر قانونی طور پر معطل کرنا ہرگز قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ پی پی وفد نے یقین دلایا پیپلز پارٹی سمیت ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کی دفاعی حفاظت کے لیے متحد ہیں۔ پاکستان کی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حکومت نے سب سے بڑی اتحادی جماعت کے ساتھ وفاقی بجٹ پر مشاورت کا آغاز بھی کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہم تمام معاملات میں مشاورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی وفد نے وفاقی بجٹ کے حوالے سے تجاویز دی۔ قومی اسمبلی میں بھارت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بھارت کو پانی روکنے کے نئے سٹرکچر نہیں بننے دیں گے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے، بھارت روکے گا تو جواب دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اس کو دیکھیں گے۔ ہم نے کب کہا تھا بریفنگ میں صرف سینئر لوگ جائیں، جونیئر نہیں۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، 30 دن میں فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم کسی کے گھر کو آگ لگوا دے تو کیا اس پر کیس نہیں چلے گا؟ آرمی چیف نے بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 پاکستانی بچوں کے علاج کا ذمہ لے لیا۔ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈاکٹر محبوب سلطان کا کہنا ہے ہمارے پاس 9 سال کا عبداللہ اور 7 سال کی منسا زیر علاج ہے۔ دونوں بچے پیدائشی طور پر دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ بچوں کے دل میں سوراخ، پھیپھڑوں کی نالیاں بھی کمزور ہیں۔ دونوں بچوں کی مرحلہ وار سرجری ہوگی۔ بریگیڈیئر ڈاکٹر خرم اختر نے بتایا AFIC پاکستان آرمی کا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال ہے۔ یہاں علاج بین الاقوامی اصولوں اور معیار کے بالکل عین مطابق ہے۔ محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ نظر ثانی آرٹیکل 188 اور رولز کے تحت ہی ہو سکتی ہے۔ فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ 3 رکنی بینچ نے نظر ثانی کے اسکوپ پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا نظر ثانی کیس میں فریق پہلے سے مسترد شدہ نقطہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ ملک میں اس وقت 22 لاکھ، سپریم کورٹ میں 56,000 کیسز زیر التوا ہیں۔ ان میں بڑا حصہ نظر ثانی درخواستوں کا بھی ہے۔ من گھڑت قسم کی نظر ثانی درخواستوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ سندھ سے سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MQM کی نگہت مرزا میں مقابلہ۔ نشست تاج حیدر کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں قبضہ میئر نے پانی کا بحران پیدا کیا۔ کراچی کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ سندھ میں صحت اور تعلیم کا نظام تباہ ہے۔ سندھ کے عوام پیپلز پارٹی سے شدید نالاں ہیں۔ گجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا کے نواحی گاؤں میں پرانی دشمنی پر 5 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق 5 افراد حویلی میں سوئے ہوئے تھے، اسی دوران قتل کیا گیا۔ مقتولین میں عثمان ورک، اس کے 2 گن مین اور ساتھی شامل۔ مرکزی ملزم عمران اور شیرو پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ مستونگ کے علاقے کلی ہزار خان کے قریب گاڑی پر فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ تمام افراد کانگ سے مستونگ جا رہے تھے۔ مقتولین کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ سانحہ نوشکی کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج شوکت نامی نوجوان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ شوکت جان کی پرواہ کیے بغیر جلتا ٹینکر چلا کر آبادی سے دور لے گیا تھا۔ آئل ٹینکر پھٹنے سے 36 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 8 خوارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 جوان شہید۔ 3 خوارج شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں مارے گئے۔ 2 خارجی جنوبی وزیرستان میں جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں نائک مجاہد خان شہید ہوئے۔ خیبر اور بنو میں جھڑپیں، 3 خوارج ہلاک ہوئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کے بعد گرمی کم ہو گئی۔ آج کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ جنوبی مشرقی سندھ اور بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔
درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کسی کو جانے دینا، کسی کو جانے دینا، ایزی ایزی ایزی، شاباش، آ جاؤ آ جاؤ، ایزی ایزی ایزی، بس بس کیمرے پہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ویل ڈن ویل ڈن۔ کیا نام ہے بیٹا؟ کیا نام ہے؟ نام کیا ہے؟ گلزید ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رمیز کمانڈو۔ رمیز کمانڈو نہیں بتاتے رہے نہیں، احمد ہے سر۔ لاہور میں ٹیم سریام نے 12 مغوی بچیاں بازیاب کرا لی۔ گروہ کا سرغنہ بچی فروخت کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ملزم 6 ماہ کی بچی 6 لاکھ روپے میں فروخت کر رہا تھا۔ بازیاب بچیوں کی عمریں 10 سے 15 سال تک ہے۔ بچیاں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کے شیلٹر ہوم منتقل کر دی گئیں۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے غزہ میں زمینی کارروائی کا دائرہ وسیع کرنے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے یمن، لبنان، شام پر بھی بمباری کی۔ اسرائیل کا یمن کے شہر الحدیدہ پر بڑا حملہ، 30 لڑاکا طیاروں نے بندرگاہ سیمنٹ پلانٹ سمیت 10 مقامات کو نشانہ بنایا، 2 افراد جاں بحق اور 40 زخمی۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کر کے امداد بحال کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر نیو یارک ٹائمز کی پوسٹ کا عکس شیئر کرتے ہوئے لکھا، اسرائیل کی ناکہ بندی کے باعث غزہ کے بچے بھوک کا شکار ہیں اور مریض دم توڑ رہے ہیں۔ یہ دل دہلا دینے والی صورتحال ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی $2.3 ارب امداد روک دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے مطالبات پورے ہونے تک امداد معطل رہے گی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مٹی کا طوفان، سڑکیں گرد سے اٹ گئیں، حد نگاہ بے حد کم ہو گئی، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ مٹی کے بگولے دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حکام نے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی۔ PSL 10 میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ 109 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب نے 49 اور میکس نے 38 رنز بنائے۔ PSL 10 ملتان سلطانز کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ 9 میں سے 8 میچوں میں شکست کا سامنا کیا۔ ملتان سلطانز کوالیفائر سے باہر، کوئٹہ گلیڈیٹرز پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آگے۔ لاہور قلندرز سب سے زیادہ خطرے میں۔ پشاور 2 میچ جیتا تو قلندرز کی چھٹی۔ کوالیفائر کے لیے کراچی کو 1 جیت درکار۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کل کوئٹہ سے جیتے تو پھر فائنل 4 میں انٹری پکی۔ ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اور سابق کرکٹرز کی ملتان سلطانز کی سلیکشن پر تنقید۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے باسط علی نے کہا، 4 بار فائنل کھیلنے والی ٹیم 4 بار آل آؤٹ ہوئی، سلطانز کا معیار گر گیا ہے۔ کامران اکمل نے کہا، افتخار کامران غلام اور عثمان کو کیوں بٹھایا گیا؟ ملتان سلطانز نے ایسی ٹیم بنا کر لوگوں کی دلچسپی ختم کر دی۔ ملتان کی اونر کو پتہ ہی نہیں ٹیم کیا بنائی ہے۔ عابد شیر علی بنے مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا۔ مصطفیٰ چودھری نے افتخار احمد کا روپ دھارا، عادی نے شرکا کو خوب ہنسایا۔